السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سعدیہ اشتیاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ اشتیاق اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بھی میرا ویڈیو کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی ضروری ٹاپک ہے، تو میری یہی کوشش ہے ناظرین کہ میں آپ تک دین کی معلومات پہنچاؤں۔ میرا یہی عزم ہے کہ میں دین، جو میرے پاس علم ہے، جو مجھے دین کی سمجھ ہے، وہ میں آپ کو بھی سکھاؤں، اور اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو جو مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، تو آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیں اور میری رہنمائی فرمائیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ناظرین کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ وضو کے فرائض اور سنت۔ تو ناظرین، جیسے نماز کے لیے، تلاوت قرآن پاک کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو ہمیں وضو کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے کہ کون سی چیزیں وضو میں فرض ہیں، کون سی سنت ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور امید کروں گی ناظرین کہ آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا، اور ساتھ ہی اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں اور 13 سنتیں ہیں۔ فرائض کون کون سے ہیں کہ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ اب چہرہ اتنا دھونا کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کا سارا چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اور نمبر 3، چوتھائی سر کا مس کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب یہ جو 4 فرائض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں مکمل ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ اور اس کے بعد سنتیں جو ہیں، سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قبلہ رو ہو کر اونچی جگہ بیٹھ جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وضو کا آغاز کریں، اور ہاتھ دھونا 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے اور 1 بار فرض ہے۔ داڑھی کا ہلال کرنا، انگلیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کا ہلال کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، پورے سر کا مس کرنا، کانوں کا مس کرنا، آہستہ آہستہ وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا، یعنی کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے اور دوسرا عضو دھونا۔ اور مرد حضرات جو ہے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جایا کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ مسجد میں جا کے نہ وضو کریں جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو، تو گھر سے ہی وضو کر کے جایا کریں کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری سعادت ہے ناظرین کہ جو مرد حضرات ہیں وہ گھر سے ہی وضو کر کے جایا کریں، تو مسجد میں وضو نہ کیا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک میرا یہ سوال بھی ہے کہ وضو کا ہر عضو ایک بار دھونے سے کیا وضو ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر عضو کو دھونے سے اتنی مقدار میں اگر پانی بہہ جائے کہ ہر جگہ سے جو ہے 2 قطرے پانی بہہ گیا تو وضو تو ہو گیا، مگر سنت قضا ہو جائے گی، اور اس عمل کی عادت بنانا گناہ ہے، کیونکہ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے۔ تو ناظرین، میری یہی کوشش تھی کہ آج کے ویڈیو آپ تک پہنچاؤں کہ اس میں بہت ضروری مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں وضو کے متعلق۔ تو امید کروں گی کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے
غسل کے جو فرائض ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ جس طرح وضو کے لیے 4 فرائض کا ہونا ضروری ہے کہ جب ہم وہ 4 فرائض مکمل نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں کامل ہوگا، تو اسی طرح سے غسل کے بھی 3 فرائض ہیں۔ تو جب وہ 3 فرائض مکمل نہیں ہم ادا کریں گے تو ہمارا غسل بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی نماز ہوگی، نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے جسم پہ اگر کسی جگہ نجاست لگی ہو تو اس کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جسم میں کسی جگہ بھی اگر نجاست ہے تو آپ نے اس کو لازماً صاف کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ بات آپ خاص طور پر یاد رکھیں کہ جو میں آپ کو فرائض بتا رہی ہوں اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا فرائض ہے جو کہ 3 بار منہ بھر کے پانی سے کلی کرنا، 3 بار، اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو اچھی طرح سے صاف کر لینا اور سارے جسم پر پانی بہانا، اس طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی اعضاء خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوئی جگہ بال کے برابر بھی خشک رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ غسل کیا کریں، جب فرض غسل کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ کیا کریں، تو کسی بھی فرائض کے چھوٹ جانے سے ہمارا غسل نہیں ہوتا۔ اس بات کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں اور دین خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنی بہن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، آمین۔